بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر منیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باپوش آفیشل۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی جو بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں جلسہ ملتوی کیا اور خوشی سے نہال ہے پوری پی ٹی آئی اور پاکستانی جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ لیکن دوسری طرف صف ماتم ہے۔ اس کی ایک واضح مثال ہے کہ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اس بات کو کہ علیمہ خان کی جو چیٹ ہے وہ لیک ہو گئی، پی ٹی آئی تتر بتر ہے، اس میں ان کی پریشانی دیکھیں۔ یہ اچھی بات نہیں۔ یہ کس نے لیک کی، کیوں لیک کی، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ آج عمران خان کی بہن کی لیک ہوئی ہے چیٹ، معلومات، انفارمیشن، کل کسی اور کی وہ لیک کر دیں گے۔ یہ گھٹیا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور مصدق ملک صاحب نے ایک جو بیان دیا ہے ٹاک شو میں آ کے، ہم نے پی ٹی آئی کی سہولت کاری کی ہے اور ہم نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے، ختم کرنے کو، ان کی درخواست پہ جلسہ ملتوی کرنے کا کہا۔ ناظرین، ابھی تو 48 گھنٹے بعد ان کو یہ خیال آیا، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے وزراء رانا ثناء اللہ آخری وقت تک خود کہتے تھے کہ ہمیں علم نہیں، اور ٹاک شو میں جو کہتے ہیں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اور جو جاوید لطیف صاحب، وہ بھی اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں ٹاک شو میں کہ آج بھی عمران خان کی سہولت کی جاری ہے، اور انہیں وزراء اور انہی کے وزراء سہولت کاری کا الزام لگا چکے ہیں اور رابطہ کاری کا الزام لگا چکے ہیں۔ اچانک یہاں یہ بیان آنا کہ ہم نے ان کی سہولت کاری کی ہے۔ اگر ان کو نہ پتا ہوتا، اگر ان کو پتا ہوتا کہ ان کے پیچھے آدمی نہیں ہے، ان کے ووٹرز نہیں ہے، تو ناظرین یہ سڑکوں، چراہوں، موٹر وے، جی ٹی روڈ، تمام سڑکوں کو، تمام پاکستان کو کیوں بند کرتے، پکڑ دکڑ کیوں کرتے؟ ترنول جلسہ گاہ میں جو آدمی پہلے انہیں کیوں گرفتار کیا ہے؟ ان کے تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ پریشان تھے۔ ابھی یہ دعویٰ اچانک سامنے آ گیا، سمجھ سے بل آتا رہا ہے۔ کپتان بہت سوچ سمجھ کر اپنے پتے کھیل رہا ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا عوامی فیصلہ کرے گا، عوام کی ترجمانی کرے گا۔ وہ بند دروازے اس کے لیے کھل رہے ہیں اور حکومت کو جھٹکے لگ رہے ہیں۔ کچھ دو کی پالیسی پہ وہ گامزن ہے اور بہت سوچ سمجھ کر عوام کے لیے اسے یہ سب کچھ کر۔ آگے بات کرتے ہیں حلال امتیاز پاکستانی ایوارڈ، پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا یہ ایوارڈ ہے، اور اس کا کرائیٹیریا کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کن کو ملتا ہے، کیسے ملتا ہے؟ جن کی بہت زیادہ شاندار خدمات ہوں، قومی مفادات میں، قومی سلامتی میں، عالمی امن و امان میں ان کا بہت شاندار خدمات ہوں، طب، ادب، فوجی، ثقافتی، سماجی میدانوں میں شاندار ان کی خدمات ہوں، ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے شعبے میں با کمال لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایوارڈ کیسے دیا جاتا ہے؟ مختلف شعبوں میں لوگوں کو پہلے منتخب کیا جاتا ہے، جن کی بہت اچھی خدمات ہوں انہیں منتخب کیا جاتا ہے۔ پھر کابینہ ڈویژن کی کمیٹی ان کا جائزہ لیتی ہے، اور جو اہل لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے منتخب ہوتے ہیں، ان کو وزیر اعظم کے دفتر میں ان کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے، وزیر اعظم دفتر بھیجا جاتا ہے، وہاں ان کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے، اور جو وہاں سے منتخب ہوں وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ان کو صدر پاکستان کے دفتر بھیج دیا جاتا ہے، وہاں بھی ان کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا بالا جاتا ہے، ان کی چارٹ ان کو ڈی لسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے جو منتخب ہوتے ہیں وہ فائنل لسٹ پہ صدر پاکستان اپنے دستخط کرتے ہیں، اور 14 اگست کو ان لوگوں کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کے ناموں کا، جن کو انعام دیا جاتا ہے، یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور 23 مارچ کو انہیں میڈل پہنایا جاتا ہے۔ اس دفعہ 108 خوش نصیب ہیں جن کو صدر پاکستان یہ ایوارڈ دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، جو ایف آئی اے نے اس شخص کی مبینہ رپورٹ جاری کی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس شخص کے آباء و اجداد جو ہے وہ ناروے شفٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایف آئی اے کے مطابق
2010 میں ناروے میں $90 ملین کا اس شخص نے فراڈ کیا. 2014 میں $12 ملین کا اس نے سوئٹزرلینڈ میں فراڈ کیا, اور پھر تقریباً 9.5 ملین ترک لیرا, جو ترکی کرنسی ہے ترک لیرا, یہ ترکی میں فراڈ کیا. کمسن بچوں کی اسمگلنگ کا الزام بھی اس پہ ہے. گانا میں اس نے $510 ملین کا ایک مشکوک معاہدہ کیا جو اس کے حصے میں آیا. یہ شخص کالے دن کا بادشاہ ہے. جب یورپ کے محکمے, ایجنسیز, ادارے اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگ کر ایک خلیجی ملک میں چلا گیا. وہاں اس نے اپنا کالا دن اکٹھا کیا اور وہاں جائیدادیں بنانا شروع کر دی, اور ایک پاکستانی ماڈل سے اس نے, جو اداکار بھی ہے, اس سے اس نے شادی کر لی. اس کے ان کی 2 بیٹیاں ہیں. پھر ان میں تعلقات خراب ہو گئے اور ماڈل نے اپنی 2 بیٹیوں اور جائیداد کے لیے پاکستان میں اس پہ مقدمہ کیا. بیٹیوں کا بھی مقدمہ چلا اور 16 ارب کی مبینہ فراڈ پر بھی تحقیقات شروع ہوئی. یہ پاکستان میں مفرور ہے. FIA نے اشتہاری ڈکلیئر کیا ہے اور ریڈ وارنٹ, ناظرین ریڈ وارنٹ اس کے جاری کیے. انٹرپول سے رابطہ کیا گرفتاری کے لیے. FIA لاہور کے سربراہ جو تھے اس وقت کے ڈاکٹر رضوان, انہوں نے کارروائی شروع کی. اس شخص کا نام ECL میں ڈالا گیا. 4 رکنی ٹیم بنی جو عرب ملک میں جس میں یہ شخص رہتا تھا, ان سے بات چیت کی جائے تاکہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے. لیکن یہ شخص اس عرب ملک کے شاہی خاندان سے تعلقات قائم کر چکا تھا, اور یہ اتنا طاقتور تھا, مفرور ہونے کے باوجود, انٹرپول کے ریڈ وارنٹ جاری ہونے کے باوجود, واچ لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود پاکستان آیا اور چلا گیا. 2017 سے 2019 کے دوران یہ 32 مرتبہ پاکستان آیا اور چلا گیا. کسی نے نہیں پوچھا. 2015 میں ریڈ نوٹس جاری کیا تھا. یہ اتنا طاقتور تھا, سابقہ DG FIA بشیر میمن کے خلاف تحقیقات ہوئیں, اور ایک عربی شاہی حکم کے ساتھ یہ مفرور ہو کر بھی, ریڈ وارنٹ میں نام ہو کر بھی یہ انٹرپول کے ساتھ آیا, پروٹوکول کے ساتھ آیا اور چلا گیا. بشیر میمن اور FIA کے ایک سربراہ سعود مرزا سے بھی پوچھ گچھ کی گئی, اور اس کو مبینہ طور پر کیوں سہولت میسر کی گئی آنے اور جانے. اور یہ شخص FIA کے مطابق ناروے, سوئٹزرلینڈ, ترکی, گانا میں فراڈ کر چکا ہے, گانا میں مشکوک معاہدہ کر چکا ہے, کمسن بچوں کی اسمگلنگ میں ملوث ہے. پاکستان میں کل تک مفرور تھا. اس شخص کو پاکستان نے اس بار صدر زرداری نے, وزیر اعظم شہباز شریف نے, حکومت پاکستان نے اس بار حلال امتیاز سے نوازا. اس شخص کا نام عمر فاروق ہے, اور یہ تمام اس کی شاندار خدمات ہیں. یہ اس شخص نے ایک دن ٹی وی چینلز کو بتایا عمران خان کو سعودی ولی عہد نے ایک گھڑی دی تھی, اور عمران خان نے وہ گھڑی بیچ دی, اور میرے پاس یہ وہ گھڑی موجود ہے. یہ اس کا بتانا تھا. اس کے چند انٹرویوز اور عمران خان پر مقدمہ بنوانے میں یہ پیش تھا. اس کی وجہ سے یہ مقدمہ بنا ہے. یہ اتنا اہم ہو گیا ہے. جو شخص ناروے کا شہری ہونے کے باوجود ناروے نہیں جا سکتا, اس شخص کو ہم نے ملک کا دوسرا ایوارڈ دیا ہے. ہمارے ملکی ایوارڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ عرفان میمن صاحب ہیں جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے, انور مجید جو عمری گروپ میں زرداری صاحب کے شریک ملزم تھے اور نیب کی قیدی تھے, توقیر شاہ جو شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے, اور جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو یہ وزیر شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے. ناظرین, یہی صدر زرداری صاحب آج کل ملاقاتیں کر رہے ہیں فضل الرحمان سے, اور یہ بروکر ہیں, یہ مسالت کے شہنشاہ ہیں, یہ چوڑ دوڑ کے بادشاہ ہیں. یہ انہوں نے فضل الرحمان کو ایک بندوق بھی تحفے میں دی ہے, اور یہ انہیں رام کر لیں گے. اطلاعات ابھی مصدقہ نہیں ہے,
لیکن خیال اور پیشین گوئی یہی ہے کہ یہ جوڑ توڑ کے ماہر ہے، کچھ نہ کچھ کریں گے اس نظام، اس ظالم نظام، فسطائیت، ظلم و جبر کے نظام کو بچانے کے لیے یہ بہت کچھ کریں گے۔ یہ جو بھی کریں گے یہ غیر آئینی کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ۔